السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پچھلے ہفتے انڈیا کے شہر احمد آباد میں جو ہماری بہن عائشہ عارف خان نے سوسائیڈ کی ہے، اور اس سوسائیڈ کا جو ریزن ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کے شوہر نے جہیز کے اوپر اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کے سامنے بات چیت کرنا اور اس کو مینٹلی اور فزیکلی ہر طریقے سے اس کے ساتھ ہراسمنٹ کرنا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس بچی نے سوسائیڈ کر لی۔ لوگوں نے اس کے اوپر مختلف باتیں کی ہیں، لیکن میں خود چونکہ 4 بچیوں کا باپ ہوں، اور جب میں نے اس بچی کی ویڈیو دیکھی، میں نے اس کے باپ کی بات سنی، واللہ میں رات بھر پریشان رہا۔ ہم اپنی بچیوں کو اتنے نازوں سے پالتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کی بہترین تربیت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ بھیجتا ہے تو ہم اپنی طرف سے جو کچھ بھی تحقیق کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، کر کے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے دل کے ٹکڑوں کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو ان بچیوں کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، ان میں سے کچھ اتنے ظالم ہوتے ہیں، ان کی مائیں اور ان کے باپ، ان کے خاندان اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے تو آئے دن اس قسم کے میسیجز موصول ہو رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ کس قسم کے ظلم ہو رہے ہیں۔ ان کے شوہر ان کے سامنے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کی ساسیں، ان کی نندیں، ان کے شوہر جہیز کے اوپر، کبھی کسی چیز کے اوپر ان پہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مار رہے ہوتے ہیں، سگریٹوں سے جلا کے ان کے جسم کو سیاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے باپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ اگر آپ نے اس کے باپ کی بات نہیں سنی تو آپ سنیں اس کا باپ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سب ٹی وی پہ آ چکا ہے میرا۔ بولا کیا سمجھا؟ میں نے کتنی قسمیں دی اس کو کہ تیرا اتنا مبارک نام ہے، عائشہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا مبارک نام ہے بیٹا، اس مبارک نام کی لاج رکھ، کلام پاک کی قسم دی۔ میں تو اب ایک ہی چاہتا ہوں یار، ہندو مسلمان کے لیے بہت لڑے یار۔ اب میری عائشہ چلی گئی، نہیں آئے گی، وہ مجھے بھی پتا ہے وہ نہیں آئے گی۔ اس ظالم کو جیل کیا، اس کو پھانسی ہو جائے گی تو بھی نہیں آئے گی۔ ارے وہ جہاں کی ساری بیٹیاں میری عائشہ، ان کو بچا لو بس۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، مجھے اب اور کچھ مت پوچھو آپ، مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ بہت لڑ لیا یار، ہندو مسلمان یار، بیٹی کے لیے لڑو یار، بچا لو میری دوسری عائشہوں کو، مت بھرنے دو۔ اور وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو بات کی کہ کب تک ہم یہ ہندو مسلمان لڑتے رہیں گے، اپنے گھروں کو تو اچھا کر لیں، اپنے گھروں کو تو مضبوط کر لیں۔ اس بچی کی بات سنیں، جس طریقے سے اس کے ماں اور باپ اس کو پکار رہے تھے کہ بیٹا دیکھ یہ نہ کر، بیٹا دیکھ یہ نہ کر، اللہ معاف کر دے گا، سب صحیح ہو جائے گا، ہماری بات سن لے۔ لیکن وہ بچی کہتے بس بہت ہو گیا، بس اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی، اور میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتی، بس یہ ٹائم گزر گیا۔ آپ سوچیں اس بچی کے دل دماغ کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ کوئی جیل نہیں جائے گا بیٹے، ویڈیو بنا کے دے دی، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بات سن بیٹا، دیکھو تیری امی رو رہی ہے، گھر آ جا بیٹا۔ اب میں تھک گئی ہوں، میں مونٹو کو بھیجتا ہوں، میری بات سن، میں مونٹو کو بھیج رہا ہوں۔ کہاں پر ہے تو، کون سی جگہ پر ہے؟ رینٹ پہ ہوں۔ تو میری بات نہیں سنے گی بیٹا۔ پاپا میں تھک گئی ہوں، کوئی سولوشن نہیں ہے میری زندگی سولوشن کا۔ ہے بیٹا، سب سولوشن ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہی حال ہماری مسلمان بچیوں کا جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں ان ساسوں کو اور ان سسروں کو اور ان فادر ان لا مدر ان لاز کو میں کیا کہوں، لیکن میں کہتا ہوں ان لڑکوں کو، کیونکہ جو ان بچیوں سے شادی کر کے ان کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان بچیوں کی حفاظت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو معاشرے کی غلط رسومات سے بچانا، اور اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ان سے بچانا۔ اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے تو اتنی غیرت شو کریں اور جا کے لڑکی کے ماں باپ کو بولیں کہ میرے گھر کے اندر کوئی سامان آپ ایسا نہیں بھیجیں گے جو سامان میری ذمہ داری ہے۔ میں ان تمام شوہروں سے کہہ رہا ہوں، لڑکوں سے لڑکیوں کو بیاہ کر لے کر آتے ہیں، تمہارے گھر کا بیڈ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے کمرے کا اے سی لگانا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے گھر کے برتن لانا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے گھر کے پردے لگانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ اس لڑکی کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور تم میں غیرت ہے تو تم منع کرو اس کے باپ کو، تم منع کرو اس کے باپ کو کہ آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے، آپ نے جو دینا اپنی بچی کے لیے دیں، اس کے پہننے کے لیے دیں، اس کے لیے دیں، ہمارے گھر والوں کے لیے، میرے لیے، میرے کمرے کے لیے آپ ٹکا خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔
اگر میں اس قابل ہو گیا ہوں اور میں مرد بن گیا ہوں کہ میں کسی عورت سے شادی کر سکتا ہوں، تو یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کا سامان بھی میں جمع کروں. اور میں اس قابل نہیں ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے گھر کی بیٹی کو لانے کے لیے. اور چھوڑ دیں ان باتوں اور بہانوں کو، جی ہم کیا کریں، ہمارے ماں باپ نہیں مانتے. بناؤ اپنے ماں باپ کو، ورنہ کل جو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، یاد رکھیں آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آج آپ جوان ہیں، آپ معاشرے کے اندر نئی اقدار اور نئی روایات کو شروع کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ کل ہماری بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں بھی ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کو بھی. آپ بچائیں اپنی بچیوں کو. یہ اس لڑکی کے لیے نہیں جس سے آپ شادی کر کے لا رہے ہیں، بلکہ آنے والی اپنی بیٹیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں پیدا کرنی ہے، ان کی حفاظت کیجیے. یہ ان کی حفاظت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے لڑکی کے کہ وہ لڑکے اس آنے والے بچے کے 1 سال کا سامان آپ کے گھر میں بھیجیں. اس کے کیری کوڈ، اس کے کوڈ، اس کی کھانے کی چیزیں، اس کے کپڑے وہ بھیجیں. وہ کیوں بھیجیں؟ بچہ آپ کا ہے، نام آپ رکھتے ہو، آپ کے نام سے آپ کی نسل چلتی ہے. لڑکی کے باپ نے کیا کیا ہے؟ ان رسومات کو ختم کریں، ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. اگر آج ہم ان کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ عائشہ عارف جیسی بہت ساری بچیاں نکل کھڑی ہوں گی. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ ہمارے گھر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس عائشہ عارف نے سوسائڈ کر لیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اس نے جو تکلیفیں دنیا میں اٹھائی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے اس کو. لیکن یہ اس کی سوسائڈ نہیں، یہ ہم سب کے چہرے پہ تماچا ہے. اور وہ ہم پر لعنت بھیج کے گئی ہے کہ لعنت ہے میرے مسلمان مردوں کے اوپر جو اپنی ایک بچی کو نہیں بچا سکے اور اس کی حفاظت نہیں کر سکے، اور اس کو اس معاشرے کی رسومات کی بھیڑ چڑھا کے اس بچی کو اپنے ماں باپ کے سامنے ان کی موجودگی میں پانی میں کود کر خودکشی کرنی پڑی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اب اس دنیا میں میری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، مجھے کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی آ کے میرے لیے مددگار نہیں بن سکتا. تو اس نے کہا میں اپنے اللہ سے ملتی ہوں، میرا اللہ جانے اور میں جانوں، دیکھا جائے گا وہاں کیا ہوگا. میں جنت میں جاؤں گی، جہنم میں جاؤں گی. آپ سوچیں تو صحیح اس کا حال. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں اور ان رسومات کا خاتمہ کریں اور کھڑے ہوں اس کے لیے، لڑیں اس کے لیے، اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنی روایات سے ختم کریں اس کو. اور شادی کو اور شادی کے بعد ہونے والی تمام چیزوں کو آسان بنائیں، ورنہ زنا عام ہوگا، ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی رہیں گی، ہماری بچیوں کے ساتھ وائلنس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی عائشاؤں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب مردوں کو یہ غیرت دے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کر سکیں اور اپنی بیویوں کا خیال کر سکیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.